بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں، بعض دوست ہمارے کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ فرمایا یہ نہ کہو یہ جو تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تم اللہ پر افطرا باندھتے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھے وہ فلاح نہیں پائیں گا۔ یعنی قرآن کریم نے ہمیں درس دیا کہ ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں حلال کہہ دیں، جسے چاہیں حرام کہہ دیں۔ اور السنن الدارقطنی اور مطالب العالیہ میں امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کو لکھتے ہیں، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ملوی ہے، اور امام حاکم نے ایک دوسری سند سے اور صحابی سے اس حدیث کا مفہوم لکھا ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ فرض لکم فرائض، اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہیں، فرمایا فلا تضیعوها، ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام فرمائی ہیں، اللہ کی حرمت کے پردے کو چاک نہ کرو۔ اور آگے آتا ہے وسکت عن اشیاء، کچھ چیزوں سے خدا کی قدرت خاموش رہی ہے، من غیر نسیان، بغیر بھولے۔ یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا ہے، اللہ نے اس کا کوئی حکم بیان نہیں کیا، نہیں، فرمایا اپنی مرضی سے رب تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا، فرمایا فلا تبحثوا عنہا، ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ یعنی جو چیز قرآن و سنت کے اندر واضح طور پہ جس کی حرمت بیان نہیں کی گئی اس کے اندر بحث نہ کی جائے۔ اب جو جہاں تک دعا کا مسئلہ ہے تو قرآن کریم کے بے شمار مقامات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا صرف عبادت نہیں ہے، عبادت کا مغز ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، یہ مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اب دعائی خدا کی کیسا وقت آ گیا، لوگ اللہ سے مانگنے کو بھی بدعت کہنے لگے ہیں۔ دعا تو اللہ سے کرنی ہے، جنازے کے بعد کریں پہلے کریں ایک طرف، جب بھی دعا کرنی دعا تو اللہ سے کرنی ہے، تو لوگ رب سے مانگنے کو بھی اب بدعت کہنے لگے ہیں، ناجائز کہنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مسلمانی ہے۔ فرمایا دعا مخ العبادہ، یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ جنازہ کے بعد دعا کرنا، حدیث مبارکہ کے اندر سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1497 ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3199 ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں، بے شمار حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں حدیث حسن ہے، امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا، شعیب ارناؤت کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس حدیث کی سند قوی ہے۔ اب حدیث سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے اوپر نماز پڑھ چکو، یعنی نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، پھر بعد میں اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ اب یہاں پر صریح حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنازہ کے بعد تمہیں دعا کرنی چاہیے، اور یہاں پر فاخلصوا له الدعاء جو فرمایا، یہاں پر جو فاخلصوا کے اندر فا ہے، یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ اب یہ تو اہل علم کے لیے تھا، سادہ انداز میں اس کی بات سمجھا دوں کہ تاکید مال وصل کیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جمعے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، ادا کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا، پھر بعد میں یعنی نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، رزق تلاش کرو، یہاں فضل سے مراد رزق ہے۔ اب یہاں پر اور اسی طرح اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا، پھر بعد میں خلوص دل سے دعا کرو، جس طرح یہاں فرمایا جب نماز پڑھ لو پھر بعد میں زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے بارگاہ میں رزق تلاش کرو۔ یہاں پہ کچھ دوست کہتے ہیں نہیں، یہاں پر اس کا مطلب ہے جب تم جنازہ پڑھ رہے ہو نا تو اندر ہی دعا کر لو، خلوص دل سے جنازہ کے اندر ہی دعا۔ اچھا، اس کی سادی سی آپ مثال سمجھیں۔ اب تاکیم الوصل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں گے نا جب، پھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ آ رہے ہوں گے تو اندر ہی راستے میں کھانا ہو جائے گا؟ کیا یہ مطلب ہے؟ یہ معنی ہے سادے انداز میں تاکیم الوصل کا۔ ایک کام کر لیا، اس کے فوراً بعد اس کام کو کیا جائے گا تو اس فا کو کہتے ہیں تاکیم الوصل کے۔ یہ میں سادہ اس سے زیادہ سادہ نہیں کر سکتا، یہ میں نے مثال دے دی سادہ کی۔ تو فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا، پھر فوراً بعد اس کے لیے دعا کرو۔
تو قرآن کریم کے اندر بھی یہ فا تعقیم الوصل کے لیے، یہاں پر یہ مطلب تو نہیں ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اندر ہی زمین میں پھیل جاؤ، نماز کے دوران ہی تم دوڑ لگا دو اور جا کے بازاروں میں، یہ مطلب تو نہیں ہے، یعنی ایک کام پہلے ہے دوسرا بعد میں ہے۔ فرمایا نماز جمعے کی پہلے ہے، پھیلنا زمین میں رزق کے لیے بعد میں ہے، میرے پاس آنا پہلے ہے، کھانا بعد میں ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، فرمایا نماز جنازہ پہلے ہے، دعا بعد میں ہے۔ ایک وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے اندر مانگی جائے، ایک یہ وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد مانگنے کا حکم فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 19447 ہے، اور مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 1334 ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا، یہ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ثم کبر علیہا اربعا، انہوں نے 4 تکبیریں کہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھا۔ ثم قام بعد الرابعات قدر ما بین تکبیرتین یدعو، پھر 4 تکبیروں کے بعد 2 تکبیروں کی مقدار آپ کھڑے رہے، اور کھڑے ہو کر اس تکبیروں کے جو وقفہ تھا مقدار کے مطابق اس کے اندر اپنی صاحبزادی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اب 4 تکبیر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ رسول اللہ کے صحابی کی سنت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی الجنازہ ھکذا، پھر فرمایا لوگو میرے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ میں اسی طرح فرمایا کرتے تھے، یعنی 4 تکبیر کے بعد حضور دعا کیا کرتے تھے۔ اور امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اور جو حدیث اس کی حدیث کی سند کے اوپر جو دوست اعتراض کرتے ہیں، امام حاکم نے آگے ان کا بڑا پیارا خوبصورت چھوٹا سا جواب دیا ہے، اس کے میں بتا دوں۔ امام حاکم فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ بِحُجَّةٍ، اب جو اس کی سند پہ اعتراض کرنے والے ان کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ اب آگے سنیے تیسری حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد اس حدیث کو لکھتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 11831 ہے۔ عمیر ابن سعید فرماتے ہیں صلیت مع علی علی یزید بن المکفف، ایک تابعی مولا علی کے شاگرد فوت ہو گئے، تو فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر میں نے جنازہ پڑھا مولا علی کے ساتھ، فکبر علیہ اربعا، مولا علی نے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھا، ثم مشا، پھر آپ چلے، یہ نہیں کہ جنازے کے اندر ہی دعا کر لی، اندر نہیں کی، جنازہ پڑھ لیا، 4 تکبیر نماز جنازہ ہو گئی، ثم مشا حتی اتاہ، پھر پیدل چل کے قدموں کے ساتھ چل کے ان کے جسم اقدس کے پاس، میت کے پاس، چارپائی کے پاس گئے، فقال، اور پھر جا کر دعا مانگی، اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک الیوم فاغفر لہ، اللہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بندہ ہے، آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہے تو اس کو بخش دے، اس کی قبر کو حد بد البصر تک کشادہ کر دے، اللہ ہم تو اس کے بارے میں خیر جانتے، بڑا اچھا بندہ تھا، تو زیادہ جانتا ہے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی قبر کی کشادگی کے لیے جنازے کی 4 تکبیروں کے بعد پیدل چل کے، جس طرح ہمارے علماء کہتے ہیں صفیں توڑ دیں، 2 قدم چل لیں، کیوں؟ یہ مولا علی کی سنت مبارکہ ہے، چل لو، تو وہ چل کے آگے گئے اور جا کے دعا کی۔ اب یہ جنازے کے بعد صف توڑ کے 2-3 قدم چل کے دعا کرنا یہ حیدر کرار کی سنت مبارکہ ہے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کے بعد چوتھی روایت سنیے، مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 6445 ہے، اور اس حدیث کے بھی تمام راوی ثقہ ہیں۔ نافع فرماتے ہیں کان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اذا انتہا الی جنازۃ، جب آپ کسی جنازہ پر جاتے ہیں، وقت صلی علیہ، اور اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہوتا، جس طرح ہوتا ہے ہمارے جنازہ ہو جاتا ہے اور بعض بندے بعد میں آتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب عبداللہ بن عمر، حضرت نافع فرماتے ہیں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی جنازے سے لیٹ ہو جاتے اور جاتے، انہوں نے فوراً ابھی جنازہ پڑھ لیا ہوتا، دعا، تو آپ جا کر وہاں پر دعا کر لیتے، یہ نہیں آپ نے فرمایا نا جنازے تو بعد تو دعا کرنا ہے ہی بدعت، یہ تو جائز ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا آپ نے، جو جنازہ پڑھا جا چکا ہوتا آپ جا کر ان کے ساتھ دعا کر لیتے، دعا میں شامل ہو جاتے، یعنی اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نماز جنازہ کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور دعا ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے دعا کریں،
اس کی چارپائی اٹھاتے وقت دعا کریں، جنازہ پڑھ کے پھر دعا کریں، جب اس کو لے کر دفن کے لیے جائیں پھر دعا کریں، دفن کر کے پھر دعا کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو دعاؤں کی تو ضرورت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3221 ہے، اور مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 1376 ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرغ من دفن المیت، آقا کریم علیہ السلام جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے، آپ آقا کریم علیہ السلام فقال، حضور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبر کے اوپر دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے اس غلام کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب سادہ سی بات ہے کہ آج آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، میرا کوئی عزیز فوت ہو جائے، تو میں اس کے لیے دعا کروں۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ عطا کس نے فرمانا ہے؟ اللہ نے۔ بخشنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مانگ کس نے ہے؟ اللہ سے۔ ایک بندہ کہے یہ حرام ہے، تو میں کیا سمجھوں گا؟ کیا یہ مسلمان ہے جو مجھے میرے اللہ سے مانگنے سے حرام کے فتوے دے رہا ہے اور ناجائز کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا بھی حرام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کوئی مسلمان یہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی تم اللہ سے مانگنے کے لیے بھی پابندی ہے، اس ٹائم تم اللہ سے مانگ سکتے ہو، اس ٹائم نہیں مانگ سکتے؟ قرآن تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو شارک سے بھی قریب ہوں بندے، تیرے دل میں آنے والے خیال سے واقف ہوں۔ جب مانگے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، بتا دو محبوب میں تو ان کے بڑا قریب ہوں، یہ جب مانگیں گے جو مانگیں گے میں عطا فرماؤں گا، ان کی سنوں گا۔ اور فرمایا انی سمیع، میں جتنا میں سنتا ہوں کائنات میں سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور بندہ کہہ رہا ہے نہیں، جو اتنا سنتا ہے، جو اتنا قریب ہے، جو دیتا ہے، جو کائنات کا مال کے کل خال کے کل، اس سے مانگنا بھی جائز نہیں۔ جنازے کے بعد نہ مانگے، بعد میں مانگے، یہ کسی نے آپ کو حد بندیاں لگا دی؟ اور اس طرح کے جھگڑوں میں پڑھنا، یہ فرقہ وریت کو فروغ دینے کے لیے لوگ اس طرح کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کہ کیوں جائز ہے، کہاں لکھا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ معتدل جو حضرات ہیں، مفتی فرید الدین دیوبندی صاحب، یہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا فتاویٰ فریدیہ ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 298 ہے، اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا، ان کا فتاویٰ ہے، اس میں سوال جو لکھا ہے، سوال کیا گیا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے یا مشروع؟ تو آگے مفتی صاحب نے جواب لکھا، کہتے ہیں صفوف میں کھڑے ہو کر دعا کرنا ممنوع ہے، اور صفوف شکستہ کرنے کے بعد مشروع ہے، یعنی صفیں توڑ کے دعا کرنا، یہ مفتی فرید الدین دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں صفیں توڑ کے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر صفیں توڑنے کے بغیر دعا کی جائے تو دیکھنے والا سمجھے گا شاید سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا یہ جنازہ کا حصہ ہے، حالانکہ حصہ نہیں ہے، کیوں جب صفیں توڑ دی جاتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنازہ تو نہیں ہو رہا۔ جنازے کے لیے یہ شرط ہے کہ صفیں بنائی جائیں، تو جب صف توڑ دی تو کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ جنازہ ہے، تو توڑ کے دعا کی جائے۔ اور جس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کا پیچھے حدیث گزری کہ آپ 2-4 قدم چلے، اسی جگہ پر نہیں کھڑے رہے، چل کر جا کر آپ نے دعا کی، تو لہٰذا صفوف کو شکستہ کر کے یہ دعا کرنا آقا کریم علیہ السلام، آپ کے اصحاب تابعین کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، عطا رب نے فرمانا ہے، جتنی ہو سکے کثرت سے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور اس طرح کے مسائل میں اختلاف قائم کر کے فساد کو فروغ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔